سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا علم صرف میرے پاس، پھل جو اپنے غلاف سے نکلتے ہیں ان تمام پھلوں پھولوں پتوں وغیرہ کا علم بھی میرے پاس ہے۔ مؤنث جو پیٹ میں رکھتی ہے، ایک یا دو کتنے بچے، صرف عورت نہیں، کوئی بھی نہیں، کتی کے پیٹ میں کتنے بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی مؤنث عورت یا اور کوئی اپنے پیٹ میں بچے رکھتی ہے، اس کا علم بھی میرے پاس ہے۔ کب جنے گی، کتنے جنے گی، کیسے جنے گی، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ چند ایک جزئی بتا دی، اصل مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کے تابع ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ذرا تفصیل بتا دی اس میں۔ مشرک قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تم نے سفارشی یا کارساز دنیا میں بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں، ذرا بلاؤ، تو وہاں انکار کر دیں گے، آذنا کما منا من شہید، ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس چیز کی ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، کسی کو کارساز نہیں بنائے، جھوٹ بولے گا۔ انسان کی ناشکری کا بیان ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کی اچھائی کی دعائیں مانگتا مانگتا تھکتا ہی نہیں، جب اسے ذرا تکلیف ہو جائے تو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے تکلیف میں صبر کرو اور نعمت میں شکر کرو، دونوں صورتوں میں تمہیں ثواب ملے گا۔ ہونا ہے جو وہ تو ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اگر اس کو تکلیف کے بعد کوئی نعمت دے دیں تو وہ کہتا ہے
میرے ہی مناسب تھا، میں نے اسباب ایسے بنا لیے جس کی وجہ سے تکلیف ہٹ گئی اور نعمتیں آ گئی۔ قیامت کو میں نہیں مانتا، اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی تو وہاں بھی مال و دولت، عزت، شرافت ہمارے پاس ہو، ایسی باتیں۔ جب ہم انسان کو کوئی انعام دیں، کوئی نعمت دیں تو پھر پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر یو کیا ہماری بات ہی نہیں سنتا، پہلو بدل کر دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہی اگر پکڑا جائے پھر لمبی دعائیں، یا اللہ مجھے صحت دے تو اب میں قرآن کا آخر تک چھوڑوں، اب میں تراویح بھی پڑھوں، نمازیں بھی پڑھوں۔ جب خیر ہو، ٹھیک ہو تو اس وقت بے پرواہی کرتا ہے، جب پکڑا جائے تو پھر اس کا بھی کرتا ہے۔ حامیم عین سین کاف، سورہ شورا اس کا نام ہے، جو 25ویں پارے کے دوسرے صفحے سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے حکم نامہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کے ذریعے کچھ احکام دیے ہیں اور ہم ہی غالب ہیں، حکمت والے ہیں، ہماری بات بھی غالب ہے اور حکمت اور دانش سے پر ہے۔ تمہارا اس میں فائدہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس نے حکم نامہ بھیجا ہے وہ زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ بلند و برتر و عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، اس کی عظمت سے آسمان چلنے ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور زمین پر رہنے والوں کے لیے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، لوگوں کان کھول کر سنو، اللہ ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں اور دوست بنا رکھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس پہلی بستی کو اور ان کے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر آگے چل پڑے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، حکم نامہ آنے کے بعد جو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے لیا کرو۔ ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، اللہ ہی میرا رب ہے، میرا اس پر بھروسہ ہے، میرا اس کی طرف رجوع ہے۔ وہ پیدا کرنے والے تمام آسمانوں کو اس نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی، اسی طرح ہر جانور کا مادہ اور بیوی اور خامن انہی کی جنس سے بنایا، پھر ہر ایک کو، انسانوں کو بھی باقی جانوروں کو بھی دنیا میں پھیلا دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال تو کوئی بھی نہیں، وہ السمیع البصیر، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے تمام خزانے اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وہ رزق سب چاہتا ہے، وسیع کر کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ شرع لکم وحدۃ ادیان، دین سب کا ایک تھا، وہی دین جو نوح علیہ السلام پر آیا، وہی آپ کی طرف بھی وہی سے بھیجا گیا، وہی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ یہ اولو العزم پیغمبر یہ 5 نام ہیں، پھر باقی سارے پیغمبر ہی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو تو ضرور ہدایت دیتا ہے۔
انابت کا معنی خود رجوع کرنا، اس کے بعد ہدایت کا وعدہ ہے۔ اور کوئی آدمی اگر رجوع نہیں کرتا پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنی طرف پھینک لیتا ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں۔ انابت پر وعدہ، اس پر وعدہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر گھر سے تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے نکلے ہیں، اللہ نے ان کو کھینچ لیا، جاتے جاتے سب وہ میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ ہے کھینچنا۔ فاستقیم کما امرت، اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، کس نے کیا اور مقصد کیا تھا، یہ دین میں اختلاف کر فرمایا علماء سو نے کیا اور دنیا پرستی کے لیے کیا اور علم آنے کے بعد کیا۔ علم نہ ہو تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوا، دوسرے کو آتا ہی نہیں تو کہے مجھے نہیں آتا۔ جب علم ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کا سیدھا معنی بتا دے کہ الٹا بتا کے اختلاف کرا دے، اور مقصد یہ ہے کہ میرے مرید زیادہ ہو جائیں تو کچھ ہو جائے۔ علماء سو کا کہنا ہوں، یہی کہ سارے علماء حق ہوتے ہیں، وہ حق بیان کرتے ہیں، کوئی آئے تو آئے نہ آئے اس کو۔ فاستقیم کما امرت، آپ کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس پر سیدھے ہو کے چلیں، لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں، وہ آپ سے بہت سے مطابق کریں۔ بولا آمن تو باللہ، ان کو کہہ دیں میں اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں ملے گا، تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں دلائل اور حجتیں اور مناظرے کرتے ہیں ان کی دلیل تو بالکل بودھی سی ہے، حق والوں کی دلیل جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ان پر جو کمزور دلیل والے ہیں ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہوا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان ترازو بھی اتارا، ہر چیز کو تول تول کے، بات کو بھی تولو، اناج کو جیسے تولتے ہو بات کو بھی تول کے کیا کرو، لونی کے جو منہ سے نکل گئے، عقیدے کو بھی تولو، صحیح ہے کہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو لوگ آخرت کی کھیتی جاتے ہیں، کیسا ہو کھیتی کرنے والوں کو ترغیب دیا جا رہا ہے، دنیا کی کھیتی کوئی زمین میں کرتا ہے، کوئی دکان میں کرتا ہے، یہ بھی کھیتی کر رہے ہیں۔ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے کہ میری آمدنی، میری فائدے کی چیزیں آخرت میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہیں گے ہم اتنا نہیں، ہماری مرضی اتنا دیں، اس سے کم دیں، زیادہ دیں، یہ ہماری مرضی کا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہاں گرفتار ہو جائے گا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَوَاقِعٌ بِهِمْ ظَالِمٌ، ڈر رہے ہوں گے اپنے ان کرتوتوں کے مواخذے سے، یعنی بدلے اور سزا سے، حالانکہ جو انہوں نے کام کیے دنیا میں عقیدے رکھے اس کے مطابق ان کو سزا تو ہوگی، ڈریں یا نہ ڈریں۔ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، یہ اللہ نے خوشخبری دی اپنے نیک بندوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اے میرے بابو ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہے میں تم سے مال دولت نہیں مانگتا، لیکن ذرا شرم کرو، رشتہ داری کا حق تو دو۔ رشتہ دار تو ہوتے ہیں
وہ عقیدہ دوسرا بھی ہو، رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے تنگ نہیں کرتے، محافظت کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں. تو تم میرے رشتے دار ہو کر میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اتنا تو کرو، رشتے داری والا حق تو دو، مال تمہیں نہیں مانگا. ہم یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں اللہ اس نے اپنی طرف سے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک غلط کہتے ہیں، یہ بڑے سخت بات. اگر اللہ تعالیٰ چاہے یختم علی قلب، آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیں اور باطل کو مٹا دیں، حق کو ظاہر کر دیں. یہ سب اختیار اللہ کے ہیں. اللہ کا نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بتاتا. وَهُوَ الَّذِي يَغْفِرُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس سے زائد دیتا ہے اپنے فضل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے اور کشادہ اور تنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک نقطہ بتا رہے ہیں، کوئی کہہ کہ امیر ہے غریب ہے، اس کو دیا جس کو تم نے دیا، سب کو برابر دیتے. فرمایا اس پہ تمہارا نقصان. تو امیر ہوتے ہیں، جوتا تمہیں کون بنا کے دیتا، کپڑا کون سی کے دیتا، جھاڑو کون ڈالتا، یہ کام کون کرتا. اب وہ جس کو ہم نے مال کم دیا ہے وہ خوشی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جھاڑو لینے کے لیے رکھتے ہیں، کپڑے ہمیں سے سلوایا کریں. ہم اس کو بھی آپ کے برابر بنا دے تو وہ تھوڑا آدھا آپ کے پاس، وہ نہ آپ کا کام کرتا نہ تو اس کا کام کرتا، تو دنیا مشکل میں پڑ جاتی ہے. یہ ہماری حکمت ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس مال نہیں تھا کہ سب کو کسی کو امیر کسی کو نہیں بنائے، میرے پاس سب کو ہے. سب یہ بغاوت پہ آ جاتے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے مارتے بھی. میرے کوحرام سمجھتا رہتا. ہم نے مال کم و بیش کر کے اس سارے کوحرام سے تمہیں نکال لیا، تو شکر کیوں نہیں کرتا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ ہی تو وہ ہیں جب تم ناامید ہوتے ہیں کہ اس بار بارش نہیں برسے گی، قحط پڑے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آ گئی بارش، تو رونق ہو گئی، رحمت کی بارش ہو گئی. میں آیات تھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور دلائل میں سے زمین آسمان کو پیدا کرنا اور جانوروں کو پیدا کر کے پھیلا دینا. سنو، جو بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے نا، کسی کو بھی ایک قانون سمجھو، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں تکلیف ہو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے. تم نے کوئی پہلے برائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ دن تمہیں دیکھنا پڑ گیا. اور ہم اکثر تو معاف ویسے ہی کر دیتے ہیں. تم جب ہم پکڑنے لگیں گے تو تم آج کسی کو نہیں کر سکتے. دریاؤں میں کشتیاں ہم چلاتے ہیں، پہاڑ کی طرف پانی میں کھڑی ہوتی ہے تمہارے سامان اور تمہیں لاد کے ایک جگہ سے دوسری لے جاتی ہیں. تو اس وقت کی بات ہے جب کوئی نہیں ہوتا تھا، انجن نہیں، پیٹرول نہیں، کچھ نہیں، صرف ہوا کا حکم ہوتا، بس اس کے بیڑے کو دھکیل کے فرار کرنا، بس کچھ نہیں کرنا. یہ ہوا کرتی ہے. اگر ہم ہوا کو روک دیں تو تمہارے بیڑے وہی کھڑے رہتے ہیں، نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، کھڑے رہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، دنیا میں جتنا بھی تمہیں مل گیا یاد رکھو یہ دنیا کے تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے. وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. اچھا جی، یہ اللہ کی ان کو ملے گا. فرمایا ان کو ملے گا جن کی صفات اب میں بتاتا ہوں، تم سمجھو. ایمان لائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، گناہوں سے بچیں، بے حیائیوں سے بچیں. جب ان کو غصہ چڑھ جائے تو معاف کریں، جب رب کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو قبول کریں. نماز قائم کریں،
اور اپنے کام ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ کرنے چاہیے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور بالکل لولے لنگڑے بھی نہ بن جائیں۔ کوئی ظلم کرے تو بدلہ بھی لے لیں۔ ویسے برائی کا بدلہ برائی کا ایک اصول ہے، لیکن کوئی جس پر برائی کی گئی وہ اگر معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا مَنِ انتصر، جس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ سن لیجیے سی بات، یہ ان لوگوں کو ملے گا آخرت کی بہتر چیز، جس کی یہ سی بات اپنے اندر پیدا کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، یہ بدلہ لینے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، ویسے تو معاف کرنے کا ہر جگہ آتا ہے، اس میں آپ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یہ بدلہ اس وقت لینا جو ہے بہتر ہوتا ہے جب زیادتی کرنے والا اکڑے، معافی بجائے اس کے کہ وہ معذرت کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے زیادتی کی ہے، بلکہ وہ اکڑتا ہے، ٹھیک کیا، خبردار اگلے دن میں اور ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اس سے بدلہ لو تاکہ یہ اس کو پتا ہو کہ میرے سامنے آنے والا بھی کوئی ہے، تاکہ یہ بات آ جائے، ورنہ آج آپ پر ظلم کیے، کل دوسرے پر، پرسوں تیسرے پر کریں، یہ نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کریں۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، حکومت اللہ کی ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں، پیدا اللہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے لاتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ آپ کی نظر میں ہوں گے کوئی لوگ ایسے زیادہ بچے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کوئی انسان اللہ سے براہ راست وہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ سے لینے کے بات کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ اللہ وحی بھیج دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے یا رسول بھیج دیتا ہے، اس پر وحی بھیجتا ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف جو قرآن بھیجا یہ روح ہے، روح تمہارے، اس کو لے لو، تمہارے اندر روح پیدا ہو جائے۔ یہ روح ہے، قرآن روح ہے۔ جس میں روح نہیں وہ تو اس کو بندہ ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لاش پڑی ہے، اس کو باب نہیں کہہ رہی، ڈیڈ باڈی۔ یہ روح نکل گیا، روح ہو تو پھر ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اے میرے محبوب، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم آپ کو کتاب دیں گے یا نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا ایمان کیا چیز ہوتا ہے، ہم نے ہی کتاب دی ہے، ہم نے بھی آپ کو ایمان سکھایا۔ آپ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی، تو جو آپ کے ساتھ چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، جو آسمان زمین کے مالک ہے۔ آمین والکتاب المبین انا جعلنا زخرف، اس کا معنی سونا ہوتا ہے، سورت کا نام ہے، اور یہاں لفظ آئے گا زخرف۔ شروع میں قرآن کے بارے میں ترغیب دی، اللہ کا حکم نامہ ہے، پیارا ہے، تم اگر نہ مانو تو ہم یہ نہیں کہ ہم یہ اپنے احکام واپس لے لیں گے، یہ تمہارے ماننے نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجنے کے لیے۔ لیکن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان کے پاس کوئی نبی آتا ہے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے پہلی بستیوں کے جتنے بڑے بڑے سرکش لوگوں کو پکڑا اور غل کر دیا، ختم کر دیا، تم کس بات کی مولی ہو کہ اس وقت کرتے پھرتے ہو؟
ان سے پوچھے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بار بار یہ چیزیں آتی ہیں. زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا, اس پر راستے اللہ نے لگائے, آسمان سے بارش اللہ اتارتا ہے, مردہ زمین کو زندہ اللہ کرتا ہے, تمہارے جوڑے اللہ بناتا ہے, تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز باری بیڑے وہ بھی اللہ نے تمہیں سمجھا کر بنا دیے ہیں. تم سوال یہ کرتے ہو اور اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہو, لیکن ایک بات سنو, جب ان پر سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. یہ اتنا بڑا اونٹ اللہ اگر تابع نہ کرتا تو ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے تھے. گھوڑا ہمارے تابع اللہ نہ کرتے تو ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے. یہ دریا اگر اللہ اس کو تابع نہ کرتا تو ہم اس پر اپنی کشتیاں نہیں چلا سکتے تھے. لہذا جب بھی کسی چیز پر سوار ہو تو یہ دعا کر دیا کرو. یہ اس وقت کی بات ہے یار. اب بڑی سواری اس سے آگئی, گاڑی میں, ریل پہ بیٹھو, جہاز میں بیٹھو. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے. فرمایا جو اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں, اگر وہ ان کے گھر پیدا ہو جائے تو ان کا منہ فقط اور کالا ہو جاتا ہے. اور یہ یار عجیب بات کرتے ہو, یہ بیٹیاں تم اللہ کی بناتے ہو, اصل فطرت کے لحاظ سے یہ زیور میں پیدا ہوتی ہیں اور مجمع میں کھل کے بات نہیں کر سکتی. یہ ہے اصل عورت جو عام خوب بولتی جائے, وہ اس کی وہ چیز جو اصل زنانہ صفت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ بڑی بڑی تقریریں آپ سنتے ہوں گے, کر لیتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر بنتی ہیں, بنتی ہیں آج کل. اور جو آدمی لوگ انہیں کی کہتے ہیں ان کو آگے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, تربیت آگے ان کو لے. طالبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یہ تو صرف دنیا حق ماری جائیں. وہ کہتے ہیں پڑھائیں گے لیکن ان کی الگ تعلیم, ان کی الگ تعلیم ان کی ضرورت کے مطابق الگ ہونی چاہیے. اور ایسی بات کریں تو کہیں گے یہ سہولت کار ہے. یہ لفظ سن لے کسی سے تو وہ ایسی بات ان کے بارے میں کہہ دی تھی, اس کو پہلے پکڑو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, ذرا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی سن لو. انہوں نے باپ کو اپنی قوم کو کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے. اللہ نے تو مجھے پیدا کیا, میں نے تو اس کی بات مان کر زندگی گزارنی اور تمہیں دعوت دینی ہے, وہ مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے. مشرک کہتے ہیں جناب یہ قرآن پاک لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم, اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو یہ قرآن پاک ہمارے علاقے کے کسی بڑے چودھری شوکار امیر پر اترتا تھا کہ اس کی طرف اتباع ہم کرتے. ایسے یتیم پر اترا ہے جو سردار نہیں, کیسا جواب کیا جائے. فرمایا نبوت میری رحمت ہے, رحمت کہ میں جس میں صلاحیت پیدا کرتا ہوں اس کو دیتا ہوں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے. تو یہ تو رحمت ہے, بڑی چیز ہے, لیکن یہ دنیا کی چیز بھی میں نے تمہارے قبضے میں نے دی کہ تم دنیا کی چیزیں تقسیم کرو, دنیا میں تقسیم کروں. اور یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا, ان کی زندگی کی گزار کی چیزیں بھی ہم تقسیم کرتے ہیں اور کسی کو اونچا بنا دیتے ہیں, کسی کو نیچا رکھتے ہیں, درجات قائم کر کے تمہارا نظام ہم چلا دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سے کام لے لیں. آپ ان کے کام کریں گے
اپنی حیثیت کے مطابق، وہ لوگ آپ کے کام کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، تمہارا جوڑ لگا رہے گا۔ باقی اگر ہم دیں کفار کے بھی، ہم اگر گھر، ان کے دروازے، ان کے دروازوں کی چھتیں، ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں اور چارپائیاں اور تخت، یہ سب سونے چاندی کی بنا دیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ تو پہلے بتا دیا اس بات سے نہیں کرتے، ہمارے پاس بڑا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کی ذکر قرآن پاک سے اندھا بن جائے، آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ شیطان ان کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پر چلاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم درستی کر رہے ہیں۔ جو آدمی غلط راستے پر سے میں درست چل رہا ہوں تو وہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں، جب اس کو پتہ چلے گا یہ راستہ غلط ہے تب چھوڑے گا۔ وہ کوشش کرتا ہے شیطان اس نوبت نہ آئے، میں اس کو غلط راستے پر چلا دیا، اسی پر اس کی موت ہے تاکہ میرے ساتھ جانا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ میدان معاشر میں آئیں گے، یہ جو شیطانوں اور شیطان سے وقت لوگوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور وہ کہیں کہ کاش میرے اور تیرے درمیان سے مشرق اور مغرب کا فیصلہ ہوتا، وہ تو بہت ہی برا ساتھی نکلا، اب کیا فائدہ اس کا؟ آپ یہ کہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آپ ایسا اقرار کرنے سے جب پہلے ظلم اور شرک تم کر چکے ہو، اب دونوں جہنم میں جاؤ گے، وہ آپ کی اپنی غلطی اب تسلیم کرو یا نہ کرو، اب تو تمہارے لیے برابر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو جا کر انہوں نے فرمایا انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تمہارے پاس راہ راست دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ لمبی بات ہے، اس کے خیم آیا وہ ان کے عذاب جب اترنے لگے تو جناب اذا هم منها يضحكون، اس سے ہنستے تھے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، ان کو پکڑا، وہ کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اور جادو کے ماہر شخص، یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فرعون، دعا مانگے یہ عذاب ہٹا دیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کی بات مانیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی عذاب دیں گے۔ نام پارے میں پہلے گزرا، بس ایک تکلیف آتی، پھر درخواست کرتے، دعا مانگی جاتی، وہ ہٹ جاتی، چند دنوں کے بعد پھر اس کا بڑھ جاتی، آخر کار اللہ نے پھر تباہی کر دی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب بھی ہم ان کے وعدے کے مطابق تکلیف ہٹاتے تو اچانک وہ اپنے وعدے کو توڑ کے پھر اسی راستے پر چل جاتے ہیں۔ تو فرعون ایک دفعہ اپنی قوم کو لے کر تقریر کرتا ہے، کہتا ہے لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ وَبَحَائِرُ لَا تَجْرِي، یار میرے پاس مصر کی حکومت ہے، یہ سمندر، یہ نہریں میرے ماتحت چل رہی ہیں، دیکھتے رہی ہوں، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے تو میں بہتر ہوں، اور نعوذ باللہ یہ مہین ہے، عزت والا نہیں، اور یہ تو بول ہی نہیں سکتا، بولتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں منہ تو تیرے سے کچھ نہیں نکلتا، پھر کہتا ہے وہ نہیں بول سکتا، اور اس کو کوئی سونے کے کنگن بھی نہیں پہنائے گے جو بادشاہوں کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے پاس کوئی فرشتوں کے باڈی گارڈ بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسا ہے، اس کو کیسے تم ماننے کے لیے تیار؟ فاستخف قومه فأطاعوه، اللہ تعالیٰ فرماتے قوم کو فرعون نے بے وقوف بنایا تو وہ
سوچنے کے بغیر فرعون کے پیچھے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پہ چلے آئے. پھر ہمیں جب غصہ آیا تو پھر ان کو ہم نے پکڑ کے دریا میں ڈال دیا. حضرت عیسیٰ بن مریم کی جب بات آتی ہے تو مشرکین خوشی سے ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے جہنم میں جانا ہے تو ان کے معبود بھی ساتھ چلے جائیں گے تو پھر کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس کو بھی تو خدا بناتے ہیں کچھ لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیوں جائیں گے. یہ بات تو مدد کہتے ہیں وہ تو قیامت کی نشانی ہے. ان کے بعد قیامت آ جائے گی وہ تو سیدھا راستہ بتاتے ہیں. اور فاتقوا اللہ وأطیعون وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو. اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو. اس سیدھا راہ ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج دوستیوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہاں جو تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست تھے ان کی دوستی اس وقت بھی چلے گی. یا عباد اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تم میری بات دنیا میں مان کر آئے ہو لہٰذا تمہیں عزت ملے گی. کون ہے آپ ایسے بندے. فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین جو ایمان لائے اور اسلام پر زندگی گزارتے رہے. انہیں کہا جائے گا جنت میں سوار کر تمہیں اور تمہاری بیویوں کو جس طرح دلہن اور دولہا کو شادی کے دن سنوارا جاتا ہے تم سب کو سنوار کر جنت میں داخل کر دیں گے. اور وہاں جنت کے اندر سونے چاندیوں کے برتنوں میں مہمان تمہارے لیے تمہاری خواہش کی چیزیں لائیں گے جس کو تم دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈک حاصل کر دیں گی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو بنائیں گے. وہاں پھل بھی کثیر تعداد میں ہوں گے. مجرموں کو جہنم میں داخل کریں گے اور عذاب میں کمی نہیں آئے گی. ونادوا یا مالک لیقضی مجرم جہنم میں کھڑے ہو کر جہنم کے دروازے سے کہیں گے آپ درخواست دے دیں اللہ تعالیٰ کو کم از کم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر موت ڈال دے تو ہم مر کی مصیبت میں. وہ کہے گا انکم ماکثون جہنم میں ہمیشہ رہو گے موت نہیں آئے گی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے زمین میں بھی وہی خدا ہے. ایک ہے وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے برکت والا بھی ہے حکومت والا بھی ہے. اور قیامت کا دن علم بھی اسی کے پاس ہے. سب نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. اور دوسرے تو اپنی مرضی سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے. سفارش وہی کرے گا جس نے حق کی گواہی دی ہوگی یعنی کلمہ توحید پڑھا ہوگا اس کو حق ملے گا. اگر آپ ان سے پوچھیں تمہیں پیدا کس نے کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر پیدا کرنے والے سے ہٹ کر اسی طرح کو جا رہے ہو. حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم نے قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کے اندر تمام معاملات کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. جو زمین آسمان کو پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ. تمہارے پاس نبی آیا اور تم نے اس کو کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے. یہ تمہاری حالت ہے. اب تم کس خیال سے اور کس بات پر تم معافی اور جہنم سے چھٹکارے کی باتیں کرتے ہیں. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ اننا منتقمون.
جب ہم پکڑتے ہیں بڑی پکڑ تو انتقام لے کے دکھاتے ہیں. بہت سے واقعات ہم نے تمہیں بیان کر دی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی. دنیا کی بات ہے، دنیا میں وہ کیوں تھا ذلیل کرنے والا، فرمایا وہ فرعون تھا ذلیل کرنے والا عذاب، اس سے نجات دی. ان کی آنکھوں کے سامنے اس فرعون کو غرق کر دیا. وہ بڑا ہی حد سے نکلنے والا شخص تھا. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح ایک موت ہے، دوبارہ زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے نہیں کیے جائیں گے. فرمایا کیوں نہیں کھڑے کیے جائیں گے؟ سب نے آنا ہے، سب نے وہاں پہنچ جانا ہے. یہ خیال اپنے ذہن سے نکال لو. ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ فیصلے کا دن ہے وہاں میدان معاشر، اور کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی. جس پر اللہ رحم کرے گا اسی پر رحم. تخویف. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا جو درخت ہے یہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا. اور کالمہل یغلی، یہ تل چھٹ کی طرح پیٹوں کے اندر ایسے ابلے گا جیسا کہ تمہاری ہنڈیوں کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے اور فرماتے ہیں ان ظالموں کو پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں دے مارو، پھر اوپر سے ان کے سر پر بھی گرم پانی ڈالو، اور اس کو کہا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ لے، ٹیسٹ کر لے، تو بڑا چودھری اور بڑا خان اور بڑا برہان بنتا تھا. عزیز اور کریم اس کو کہا جا رہا ہے. یہ مذاق کے طور پہ عذاب کی قسم ہے. جس طرح کسی مجرم کو مارو اور اس کو کام اچھا کر کے بتاؤ، اس پہ سزا ہوتی ہے. اور ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ بڑے امن والے مکان میں ہوں گے. وہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، اور وہ ایسے بن تھن کر متقابلین ایسی مسجدوں میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے گول میں کانفرنس ہو رہی ہوگی. اور پھر ہم نے ان کو موٹی موٹی خوبصورت شکلوں والی بیویوں سے ان کی شادی کر دیں گے، اور یہ وہاں جنت میں پھل منگوائیں گے، اور ان کو ہر قسم کے پھل حاضر کر دیے جائیں گے. موت اب اس کے بعد نہیں. جو موتیں تھیں وہ ہو گئی، ساری ختم ہو گئی. اب دوبارہ اب جب زندہ ہو گیا ہے وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ، وَوَقَاهُمْ اللہ تعالیٰ المتقین کو جہنم کے آگ سے بچائیں گے. یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا. یہ بڑی کامیابی ہے. ہم نے آپ کی زبان میں قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ سمجھنے میں آسانی ہو. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ہر صورت کے شروع میں یہ صورتیں ویسے بھی حامیم کے نام جاری 7 صورتیں ہیں. حوامی میں سب اس کو کہتے ہیں. خوب توحید کو اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں بیان کیا. ان فی السماوات والارض آیات للمؤمنین. زمین آسمان کے اندر اتنے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے جو شمار میں بھی نہیں آتے. تمہارے خود پیدا کرنے میں، تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کر کے دنیا میں پھیلانے میں، رات دن کے آنے جانے میں، اور بارش برسانے میں، یہ اور سب کی سب، اور ہوائیں چلانے میں، یہ سب اللہ کی توحید کی دلائل ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کے سناتے ہیں حق کے ساتھ. اللہ کی بات کے بعد پھر کس کی بات پر ایمان لاؤ؟ یہ نہیں مانتے تو کس کی مانو؟ کسی کو مان لو کہ
ٹھیک رہو گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت اور جہنم ہے، جو آیات خدا کو سنتا ہے پھر اکڑ کر تکبر سے انکار کر دیتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اچھا پھر اس کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، ذلیل ہونے کرنے والے عذاب کی، اور اس سے آگے اور عذابوں کی قسمیں بڑھتی جائیں گی۔ اللہ الذی سخر لکم البحر تجری فیہ بامرہ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کیا، جس میں تم اپنی کشتیاں چلاتے ہو، اور پہاڑی بیڑے اب تو بڑے بڑے، جب قرآن نازل ہوئے دماغ اس وقت کسی کے دماغ میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا بھاری بیڑا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بڑا تیار ہوا، اس سے پہلے تو کوئی کیا ہوا ہے، بارہ مسلمان میں ایسا ہی۔ اب تو بڑے بڑے بیڑے ہیں، پورا شہر بستا ہے ایک بیڑے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے تابع کر دی۔ ہوا تمہیں اڑا نہیں سکتی، جب ہم چاہتے ہیں تو تمہارے گھروں کو بھی اڑا دیتی ہے، درختوں کو بھی اڑا دیتی ہے، ورنہ عام حالات میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ، آپ مومنوں سے کہیں قیامت اور خدا کو نہ ماننے والوں سے زیادہ سختی نہ کریں، نرمی سے کریں۔ ہو سکتا ہے اس نرمی کی بنا پر ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے، تو ضدی ہو جاتا ہے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن امید ہوتی ہے اگر وہ نہ لگی ہو تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ مانا میرا سوال ہے، فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو برا کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت دی، رزق پاکیزہ دیا، فضیلت جہان پر اوپر دی، اور ہم نے ان کو دلائل دیے، لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد آپس میں اختلاف کر کے جناب دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو شریعت پر چلا دیا، آپ اس کی اتباع کریں۔ ان لوگوں کی جو جانتے نہیں ان کی خواہش کی اتباع نہ کریں، وہ آپ کے کام ہرگز نہیں آئیں گے۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تو متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ نصیحتیں ہیں، یہ دلائل ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہم مشرکین کہتے ہیں پہلے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہاں بھی چودھری ہم ہوں گے، مال و دولت عہدہ ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو گناہ کرتے ہیں، ہم ان کو ایمان والوں کی طرح قیامت میں بھی جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، اور ان کی زندگی بھی برابر اور ان کی موت بھی برابر، ادھر بھی یہی کر رہے ہیں ادھر بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا انصاف کدھر جائے گا؟ ادھر تو جب ہم نے چھوڑ دیا وہ اوپر یہ اوپر، لیکن وہاں جا کر ایمان والے اوپر آ جائیں گے، ان کو عزت ملے گی۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، اور وہی تمام لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ بھی دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش، کوئی تو پتھروں کو خدا بناتے ہیں، کوئی آسمان، کوئی پہاڑ کو، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہش کو خدا بناتے ہیں، جیسے دل آئے بس کوئی ویسے کر دیا۔ یہ بھی یہ مشرک ہے جو خواہش کو خدا بناتا ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے بس اسی میں ہم نے مرنا بھی ہے جینا بھی ہے، اور ہمیں ہلاکت اللہ نہیں دیتا، زمانہ دیتا ہے، دہریے قسم کے لوگ ہیں۔ ہم مر گئے، ختم ہو گئے تو ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور میں یہ سب غلط کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔
ہم نے تو ہر مسئلے پر ایک نہیں بے شمار دلیل سن لو وَإِلَّا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان معاشر میں لائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہیں حساب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں۔ جب قیامت کا موقع تو باطل پر جھوٹے منہ سے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً آپ دیکھیں گے ہر امت کے لوگ وہاں دو زانوں یعنی گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے کرتوت ہیں، اب ان کا جو ہے نتیجہ وہ بھی حاصل کر لو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے سچ کہہ رہی ہے، یہ کتاب ہے یعنی اعمال نامہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھواتے رہے جو کچھ تم کرتے رہے، آج جو تمہارے کیے ہوئے دنیا کے کام سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب یہ ہوگا جو ایمان لائے دل ایک اچھے کیا عمل تو ہم اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیں گے، یہ واضح طور پر کامیابی ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہیں ان کو آیات ہماری سنائی جاتی رہی لیکن تم تکبر سے اس کا انکار کرتے رہے اور تم مطلق قوم تھے، انہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، اور تم کہتے تھے ہم تو قیامت کو جانتے ہی نہیں۔ اگر ان تھوڑا تھوڑا خیال ہے تمہاری بات پر، یقین ہمیں قیامت کا تو آتا نہیں، اب تو قیامت میں آ گئے ہو، یقین آیا ہے کہ نہیں آیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ آج کہا جائے گا ہم بھی تمہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ تم نے ہمارے احکام کو، ہمارے نبی کی بات کو، ہمارے احکام کو چھوڑ دیا تھا دنیا میں، تمہارا ٹھکانہ آ گئے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ، یہ اس وقت کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو مذاق بنایا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکہ ڈالا تھا۔ وغرتکم آج پھر نہ تو تم نکالے جاؤ گے اور نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، نہ ہم تم سے کہیں گے کہ توبہ، ادھر تو ہے توبہ کر دو، لیکن وہاں نہیں۔ سورت ختم ہو رہی ہے تو ایک بار فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اور صفات الوہیت سے رب تعالیٰ کے لیے جو آسمان زمین کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے، اسی کے لیے زمین آسمان میں دنیا اور آخرت میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اپنے آپ کو غالب اور علم والے سے جوڑ لو تو دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله۔ یا اللہ جو کچھ ہم اس گفتگو کی زبان کے ساتھ بیان کیا تیرے کلمات و سننے سے بہتر ہیں، عرشے سے بہتر ہیں، لیکن ہمارا بیان کرنا یا سننا اس درجے کا نہیں ہے۔ یا اللہ قبول فرما لیں، آمین، اور جو سمجھ آئی ہے بات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مقصد پر ہمیں جاری ساری ذہن کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا قرب اور آپ کا تعلق ملے اور ہماری دنیا کی زندگی آخرت بن جائے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین۔